अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कर ले साथ मिल जाए। अल्लाह अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعطيناه
وأعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا ذا الجلال والإكرام ربي إني لا ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم لا مانع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء إلا إياه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نماز جمعہ کے لیے جب تمہیں بلایا جائے تو اپنے کاروبار بند کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے آئیں، مسجد کی طرف آ جائیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس میں کتنی بہتری ہے، اس میں کتنا فائدہ ہے، اس میں کتنا زیادہ تمہیں فائدہ ملے گا، تو تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ کاروبار کرنا یا دنیا کی دوسری مصروفیات میں مشغول رہنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی یاد میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ جمعے کے روز غسل کر کے خود بھی اور اپنی اہلیہ کو بھی مسجد میں لے کر آتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے، یعنی یہاں پر سواری کو ترک کر کے بلکہ پیدل چل کے مسجد میں آنا، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا جو بندہ پیدل چل کے آتا ہے تو جتنے وہ قدم رکھتا ہے، یعنی ایک دو قدم، یہ آپ نے ایک قدم رکھا پہلا، پھر دوسرے پاؤں سے دوسرا قدم رکھا، جتنے وہ قدم مسجد میں چل کے آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزے جس طرح ہم رمضان میں رکھتے ہیں اور ایک سال کی راتوں کا قیام، آپ ذرا اندازہ فرمائیں 360 دن ہوتے ہیں یہ اسلامی مہینے میں، یا 55 دن ہوتے ہیں، یعنی 355 دن ایسا ہی سمجھیں جیسے اس نے مسلسل روزے رکھے ہیں، صرف ایک قدم کے بدلے کہہ رہا ہوں، ایک قدم کے بدلے۔ اب پتہ نہیں کتنے قدم آپ چل کے آتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، اور اتنے ہی جو دن ہے 355 یا 356، ان کی راتوں کا قیام ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں جو نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں آ کر بیٹھ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کرتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنا بڑا اجر و ثواب، اور اس سے محروم رہنا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے۔ بہت سارے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سال ہا سال سے عادت بن چکی ہوئی ہے، اور یہ عادت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جب یہ دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نا اسلامی شاعر جو ہے نا، یہ جمعہ اسلامی ایک شاعر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مسلمانوں کو تحفہ ہے، یہ قومی دن ہے یہ، یعنی جمعے کا دن ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کے لیے اس دن کا انتخاب کیا ہے عبادت کے لیے، اور اتنا بڑا دن جو ہے ہمیں جو عبادت کے لیے عطا کیا گیا ہے، اس کا ہم اس انداز سے استقبال کرتے ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے، اور جس طرح آپ آتے ہیں آپ خود ہی اندازہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ آپ جس مسجد میں بھی چاہیں، کسی بھی مسجد میں آپ کو جو مقرر پسند ہو، جو خطیب آپ کو اچھا لگے، جس عالم کے پیچھے آپ نماز جمعہ ادا کرنا چاہیں، وہاں پر ضرور ٹائم پر جایا کریں، کیونکہ یہ ایک پروٹوکول ہے جمعے کا، اس کی عزت ہے، اس کی تعظیم ہے، احترام ہے۔ یہ جو ہم آتے ہیں نا بعد میں، یہ یاد رکھیے گا، یہ اس کی تعظیم نہیں ہے۔ ہم ایک صاحب سے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام کو اپنے سر سے اتارنا، یہ اس طرح ہی ہے۔ تو بڑی مہربانی سے آپ سے سامنے گزارش ہے
کہ آپ جس مسجد میں بھی چاہیں، جہاں جہاں آپ کو ٹائم میسر ہو یا جہاں آپ پسند کریں نماز جمعہ ادا کرنا، اول وقت میں جایا کریں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے رجسٹر لے کے نا، جو بندہ اول وقت میں آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی لکھ دی جاتی ہے، جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے مینڈے کی لیلے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے مرغے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے انڈے کی قربانی، انڈا یعنی ایسے جیسے اس نے انڈا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے یعنی درجات کم ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب امام یا خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر اسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ جو اجر و ثواب کا جو سلسلہ ہے، جیسے ہی امام ممبر پر بیٹھتا ہے وہ اجر و ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ آئے گا اس کا صرف یہی لکھا جائے گا کہ اس نے فرض کی ادائیگی کر لی ہے، جو اجر و ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کے روز کا بیان کیا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں تک ہے، جو گھڑی آپ کو میسر ہو اپنی زندگی کی، کم از کم یہ جو کچھ چیزیں ہیں عبادت کی ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اور پوری تعظیم کے ساتھ ادا کیجئے کرے، تاکہ کل قیامت کو ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم والكفر والفقر والهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ذل اليهود والحنود والمنافقين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.